جب ایک نیک انسان کی موت آتی ہے تو فرشتے آ کر کے اس کو بولتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن اور پاک روح، سیٹسفائیڈ روح، ارجعی الی ربک، واپس چل اب اپنے رب کے پاس، اپنے مالک کے پاس، جہاں سے آئی ہے وہیں لوٹ کے چلنا ہے۔ کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تو بھی خوش ہے اور جس کے پاس تو جا رہی ہے وہ بھی تجھ سے خوش ہے۔ تو جیسے ہی یہ گڈ نیوز اس کو ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح خوشی خوشی بدن سے نکل آتی، اور اس کے بعد وہیں پہ اسے کہہ دیتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے خاص اور اسپیشل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں تمہاری انٹری پکی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ یہ زندگی جو ہے، یہ لائف ایک فکشن ہے، کہانی ہے، ایک اصل زندگی بعد میں آنے والی ہے جو موت سے شروع ہوتی ہے اور وہ بہت جلد آنے والی ہے۔ تو جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام اور ریوارڈ ہوا، ان کی موت کیسے ہوئی؟ کل میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا تھا، اور آج نبیوں کے بعد جو دوسرے سب سے اس زمین پر سب سے اچھے انسان حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی موت کیسے ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بہادر، بہت بریو، اور انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی حکومت میں دنیا کے 2 سپر پاور کو توڑ توڑ کے پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، رومن امپائر، پرشین امپائر۔ لیکن اللہ رب العزت سے ڈرنے کا جو ان کا وہ تھا، کیسا ڈرتے تھے، جن کو لوگ دیکھ کر کے کانپتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گلی سے عمر نکلتے ہیں اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور صحابہ بھی ان سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے، اس لیے کہ حق کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ لیکن ان کا اپنا حال کیا تھا؟ اتنا روتے تھے وہ، اکثر فجر کی نماز میں جب تلاوت کرتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، اور کئی کئی دن تک بیمار رہتے تھے۔ تو وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، میں آپ کے لیے مارا جاؤں۔ آج مسلمان کوئی مار دیا جاتا ہے اسلام کی وجہ سے تو واٹس ایپ پہ ویڈیو پھیلاتے ہیں، اس پہ مرسی، رحم کھاتے ہیں کہ دیکھیے بیچارہ کتنا بد نصیب ہے، اسلام کے لیے مارا گیا۔ ان کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا؟ وہ مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کیجیے۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ابو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ مدینے میں رہ کے اللہ سے شہادت مانگتے ہیں، اگر شہادت چاہیے تو آپ جائیے اللہ کے راہ میں جہاد کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر کی بیٹی، تجھے پتہ نہیں ہے، اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ اللہ کے پاور میں ہے یہ کہ وہ نبی کے شہر میں مجھے شہادت عطا کر دے، یہیں گھر بیٹھے۔ تو کیا ہوا؟ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو فیروز لولو نام کا ایک کافر، اس نے نکل کر کے خنجر مارا یہاں پہ، چھری، اور 3-4 وار کیا اور یہ پورا پھاڑ ڈالا اس نے۔ آپ بے ہوش ہو کے گرنے سے پہلے
ایک صحابی کو آگے بڑھائے، اس کے بعد سے آپ گر گئے، لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، پوچھا کہ مجھے کس نے مارا، تو بتایا کہ وہ ایک کافر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے میرے خون کو کسی مسلمان کے ہاتھ سے بچایا۔ اس کے بعد کہا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری گود میں ان کا سر تھا، انہوں نے کہا کہ میرا سر زمین پہ رکھ دے، تو بیٹے نے کہا کہ ابو آپ کا سر میری گود میں ہے یا زمین پہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر دوبارہ انہوں نے کہا، پھر بھی انہوں نے نہیں رکھا۔ تیسری بار انہوں نے کہا غصے میں، تیری ماں تجھ پہ روئے، میرا سر زمین پہ رکھ، اگر میرے رب نے مجھ پہ رحم نہیں کیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تو ان کے بیٹے نے ان کا سر زمین پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ خوش ہو جائیے، آپ اسلام لائے تو اسلام کو طاقت ملی۔ جس دن اسلام لائے اسی دن پہلی بار مسلمانوں نے علل اعلان یعنی سب کے سامنے کعبے میں نماز پڑھی۔ اس سے پہلے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کعبے میں جا کے نماز پڑھے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش تھے اور اب یہ شہادت مل رہی ہے، خوش ہو جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے ادھر آ، کیا کہا تو نے؟ اب یہ ورڈ سنیے ذرا۔ کہتے ہیں کہ میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ معاملہ صرف برابر سرابر پہ ختم ہو جائے، مطلب نہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگتا ہوں نہ اس کا حقدار سمجھتا ہوں، بس مجھے اتنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ سے کہو کہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس سونا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پاس، اور کہنا امیر المومنین مت کہنا، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ اب نہیں ہوں میں، بلکہ کہنا کہ عمر اجازت مانگتا ہے۔ تو گئے، جا کر کے حضرت عائشہ کو پوچھا تو وہ بھی اندر رو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، چونکہ انہی کے کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو ان کے والد تھے دونوں کو دفن کیا گیا تھا، کہ میرے لیے میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں نے عمر کو یہ جگہ دے دی۔ تو جب آئے تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ آپ کی جو پسند تھی وہی ہوا۔ تو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے لے کر کے جانا اور پھر ایک بار اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کرنا، نہیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دے دیتا۔ سوچئے جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جنتی ہو، اور یہ کہا ایک بار نہیں دسیوں بار کہ جب میں اٹھوں گا تو میرے رائٹ سائڈ پہ ابو بکر ہوں گے اور میرے لیفٹ ہینڈ پہ عمر ہوں گے۔ وہ شخص اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ کاش میرے پاس اگر پورے زمین بھر سونا ہوتا اور مجھے معلوم ہوتا کہ میں یہ دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا تو میں سب آنکھ بند کر کے دے دیتا۔ تو یہ اسٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا،
اور جو جہنمی ہیں ان کی پہچان یہ ہے، کچھ نہیں کرتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ بھلائی نہ اچھائی، کچھ نہیں، پھر بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔